باقی دنیا ایسی ہے کہ مر جائے گا آدمی، اتنا غم ہے کہ مر جائے گا آدمی، اتنی تکلیف ہے کہ مر جائے گا آدمی، یہ پھٹ جائے گا سینہ انسان کا جب اس کو وہ یاد آتا ہے نا کہ کیا کیا ہے اور کس نے کیا ہے اور کس طرح کیا ہے اور کس بے رحمی سے کیا ہے اور کس بے حسی سے کیا ہے اور کس بے لوث کس مفاد پرستی اور سیلفشنس کے ساتھ لوگوں نے کیا ہوا، کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ کل محفل کی جان تھے، آج کوئی منہ نہیں لگاتا ہے۔ ہم نے راستے کیا بدلے، انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں بدل لیا۔ یہ آسان نہیں ہے۔ بیٹھا ہوا ایک شیر قوم کا ایک بیٹا محنت کر رہا ہے، روز محنت کر رہا ہے اور جیک نہیں لگ رہا، ابھی اپرچونٹی نہیں آ رہی۔ قوم کی بیٹیوں کی روز کی فائٹ ہے، شادیاں ہو گئی ہوں گی، غلط ہو گئی، کتنی خاوندوں سے پسی ہوئی ہوں گی، کتنی بیویوں سے پریشان ہوں گی، کتنی چاپلوسیوں کے تحت ماں سے لڑوا دیا ہوگا کسی نے، کتنی چاپلوسیوں سے سازشیں کرے۔ سازش نہیں ہے، ہمیں کتنا بڑا غم مطلب سیاست نہیں آتی ہے ہمیں شیخ صاحب، یہ میرا غم، یہ میں نے سوال سنے ان کانوں سے آنکھوں سے دیکھیں۔ شیخ صاحب ہم سے سیاست نہیں ہوتی، اگلا ہمیں منہ کے بل مارتا ہے کہ ہم سے سیاست نہیں ہوتی۔ شیخ صاحب آپ ہم سے یہ پیپلز مینجمنٹ کا کورس کرا دیں شیخ صاحب۔ ہائے میں اپنی جان قربان کر دوں اپنے لوگوں کے اوپر، بیچارے کہتے ہیں پیپلز مینجمنٹ کا کورس کرا دیں شیخ صاحب، ہم سے منافق ہینڈل نہیں ہوتے، ہم سے یہ سیاستیں نہیں ہوتی شیخ صاحب جو آپ باتیں کرتے ہیں۔ اے اللہ اکبر، کاش کہ یہ سینہ پھاڑ کے ہم رکھ سکتے لوگوں کے آگے، کاش، اللہ موقع دے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ آنکھ بھی کسی کی طرف تو نے غلط طریقے سے دیکھی ہے نا اور وہ اوفینڈ ہو گیا ہے، کا بھی حساب دینا ہوگا دل۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ارے آسمانوں کی دنیا تے آسمانوں کی دنیا ہے، لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، سب تھک گئے ہیں صبر کر۔ کتنا صبر، کتنا بار آتا ہے شیخ، کتنا صبر، کہاں تک صبر، کتنا صبر ہے۔ جملے سن کے دل پھٹ جاتا ہے کہ میں ان کو اور اتنا ہی صبر، چلتا رہے چلتا رہے، بڑھتا جا، بکھرتا جا، جمع کرتا جا، keep walking. The hardest walk you can take is the walk you take alone, and the toughest climbs always gets you the best destination. اکیلا ہوتا ہے کہ انسان، یہ تنہائیوں کا سفر ہے، لیکن یہ اس کو ٹھیک کر لیں گے صحیح ہو جائے گا۔ وہ جو اتنی بڑی ہے نا وہ اتنی سی دکھنا شروع ہو جائے، اور یہ جس طریقے سے ہوگا دل بھائی، وہ طریقے کار جو ہے نا اس پر میں آؤں گا انشاءاللہ، لیکن میں ان کا فوکس لے آؤں۔ یہ مشکلات کو اگر دیکھنا چاہیں گے تو مشکلات اور پریشانیاں اور دکھ اور غم اتنے ہیں کہ گن گن کے تھک جائیں گے، خود آپ جو ہے وہ غم اور ڈپریشن کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اگر آپ نے غم خالی دیکھنا شروع کر دیا۔ اٹس آل اباؤٹ ہاؤ یو پرسیو اٹ، اٹس آل اباؤٹ کہ آپ اس کو کس طریقے سے اپنے علم کے ساتھ بیلنس کرتے ہیں، اس کو کس طریقے سے اپنی اسپرچوالٹی کے ساتھ بیلنس کرتے ہیں۔ اور یہی آرٹ ہم جو ہے سکھانا چاہتے ہیں اور خود بھی اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں کہ پرابلم جو ہے وہ باہر نہیں ہے، خارج میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ انسان کے دل میں ہے۔ اگر انسان کا دل ٹھیک ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر دل بگڑ گیا سارے معاملات بگڑ جائیں گے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو انسان کے تمام حالات سب کچھ بگڑ جائے گا۔ ایک غم بھی اس کی زندگی تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہاں پر تو انسان نے طوفانوں سے لڑنا ہے۔ بالکل کیوں شیخ؟ بالکل نہیں، غیر کے لیے بھی مشکل ہے، بہادر کے لیے بھی زندگی مشکل ہے، بزدل کے لیے بھی زندگی مشکل ہے، بہادر کے لیے بھی زندگی مشکل ہے۔
کنجوس کے لیے بھی یہ زندگی مشکل ہے. کنجوس رکھنا بھی اپنے آپ کو ایک عذاب ہے بہت بڑا, اور سخاوت بھی ایک مشکل ہے. انکا قادحون الی ربک قدحا, مشکل سفر ہے. زندگی جنتوں سے نکلنے کے بعد عظیم ایک مشکل سفر ہے, یہ آسان کاٹ نہیں. یہ اس دھرتی پر, اس زمین پر انسانوں نے انسانوں کے ساتھ کیا نہیں کیا, اور انسان نے خود کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا, یہ بیان نہیں ہو سکتا. وہ ہے نا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, اثقال نکالے گی, یہ اپنا وزن جو اس نے اندر دبویا ہوا ہے. دونوں تفسیریں ہیں, ایک خزانہ نکالے گی اور دوسرے اس کے بعد جو راز ہیں جو اس زمین کے پاس, جو اس زمین نے لیل و نہار دیکھے ہیں صدیوں سے, یہ زمین وہ اپنے لیل و نہار وہ بوجھ نکالے گی زمین جو اس نے دیکھا ہے. اس زمین نے بہت کچھ دیکھا ہے دل بھائی, کیا کیا نہیں کیا لوگوں نے. بلکہ میں ابھی کچھ دنوں پہلے یہ صفہ کے اندر ہی کورس کے اندر تفسیر پڑھا رہا تھا, وہ آیت آئی کہ ما بکت علیہم السماء, یعنی وہ لوگ دنیا سے گئے اور کس طرح دنیا سے گئے ہیں کہ جانے کے بعد ان کے نہ آسمان ان پہ روئین اور نہ زمین پہ, یعنی آسمان اور زمین روتے ہیں ایک انسان کے اوپر, کیا ہستی. اور ایک صحابی دنیا سے گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کا عرش ہل گیا اس کے اوپر, سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. کیا مطلب سوچے ہیں, یہ کلیجوں کے اندر پر تھا تو ہلتا. ظاہر سے تو ظاہر دیکھ کے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کا, ظاہر دیکھ کے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا قد ہے. ظاہر پہ تو فتوے لگاتے ہیں ہم لوگ. وہی واقعہ جو آپ سناتے تھے صحابہ کا, ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ درخت پہ چڑھے تو ان کی پتلی سی جو پنڈلیاں تھیں وہ دیکھ کر صحابہ مسکرائے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بیک اپ کرتے تھے صحابہ کو, آپ نے کہا اگر عبداللہ بن مسعود کی ایک پنڈلی اللہ کے میزان میں رکھ دی جائے تو احد پہاڑ سے زیادہ. اللہ, وہ بڑے لوگ تھے, وہ تو بہت بڑے لوگ تھے. ایک وہی کلیجہ تھا نا, بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو. اچھا, اللہ نے پوری دنیا میں ان کو چوز کیا, مصریوں کو نہیں دی اللہ نے. بہترین دل تھے, بہترین دل اللہ نے انسانوں کے دلوں کے اندر نہیں, اللہ نے رومیوں کو دیکھا اور وہ اپنے آرکیٹیکچرز اور اپنے ڈیزائنز اور اپنی ثقافت اور اپنی ریسرچ پہ, فلسفی پہ کہاں عروج پہ کھڑے تھے. اللہ نے ہندوؤں کو دیکھا ہوگا اس ٹائم پر, ہندوستان بھی تھا نا اس ٹائم پر. اللہ نے فارس کو دیکھا, اللہ نے مصریوں کو دیکھا. اللہ نے نبوت نہیں دی ان کو, اللہ نے دی تو عرب کے یہ صحرا میں رہنے والے لوگوں کو اللہ نے کہا. کیوں؟ دل اللہ کو پسند آ گیا. پوائنٹ ہے اللہ وحی القلب, اٹس آل اباؤٹ دا ہارٹ. اب اس دل کو جس میں سوچیں آتی ہیں, جس کو غصہ چڑھتا ہے, جس کو غیظ و غضب آتا ہے, جس کو بے چینی ہوتی ہے, جسے ماضی کی یادیں تنگ کرتی ہیں, کچھ ان کی باتیں تنگ کرتی ہیں, کچھ یادیں تنگ کرتی ہیں, اور کچھ کو وہ راتیں تنگ کرتی ہیں. یہ دل ہی کو وہ مزاج تنگ کرتا ہے, اپنا مزاج تنگ کرتا ہے, وہ مکان اور زمان تنگ کرتا ہے. اسی میں امید ٹوٹتی ہے پھر بنتی ہے. اسی دل کے اندر شک آتا ہے, یقین بھی یہی ٹوٹتا ہے. یقین کا قبرستان بھی یہی, اور یقین کا باغ بھی یہی. اسی میں علم ہے اور اسی میں ظلم ہے, اسی میں جہالت ہے, اسی میں بغاوت ہے, اسی میں بے چینی ہے, اور اسی میں حسد ہے, اسی میں تکبر ہے, اور اسی دل کے اندر ہی انسان میں عاجزی ہے. یہ ساری چیزوں کا تعلق جو ہے نا وہ من کے ساتھ. اللتی فی الصدور. تو جو بھی کچھ ہو رہا ہے آج آپ کے ساتھ, بہت سوال آیا جی, اندر کا ڈر, اندر کا ڈر, سب اندر ہے. دنیا اور کائنات کل بھی وہی تھی, آج بھی وہی ہے, کچھ نہیں بدلا. یہی لوگ کل تھے, آج ہے. ہم ڈارون کی ایوولوشن کو نہیں مانتے. ہم ایوولوشن ڈیولپمنٹ میں تو مان سکتے ہیں, لیکن ہیومن سپیسیز کے لحاظ سے نہیں ہم مانتے. انسان کل بھی یہی تھا, ہم رجال و نحن رجال, اور یہی لوگ تھے, یہی دنیا تھی, یہی مٹیریل تھا. یہی دنیا جو آج باہر ہے کچھ لوگوں کو چونٹی سے ہل جاتی تھی کچھ کی, اور یہی دنیا تھی انہی کچھ لوگوں کی جن کو بڑے بڑے وہ خود ایک پہاڑ بن گئے, خود ایک پہاڑ بن گئے, جنہیں بڑے بڑے پہاڑ نہیں ہلا سکے.
all in the heart. یہاں ہے سب کچھ. وہ بلائیں ہمارے اندر کسی نے پیدا کر دی یا ہم نے خود پیدا کی